السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج پھر سے میں آپ کے سامنے ایک دھماکے دار اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی آر ای کی ووکیب کو آگے لے کے چلنا۔ ہم نے اے والے الفاظ کو کمپلیٹ کر لیا، آج ہم بی والے الفاظ کو پڑھیں گے آگے۔ تو محنت تو لگتی ہے ہر چیز میں، ہر ورڈ کے 5 ایگزامپل میں دیتا ہوں اور سمپل کر کے دیتا ہوں جیسے اسٹوڈنٹس کو اچھی طریقے سے یاد رہے۔ تو آپ یہ لیکچر دیکھیں، کمپلیٹ دیکھیں، لائک کمنٹ اور سبسکرائب بھی کریں۔ چلو لیکچر کو شروع کرتے ہیں، کوئی دیر نہیں کریں گے۔ سب سے پہلا جو ورڈ ہے سائیڈ میں انگلش میں چلے گا، پینل۔ پینل کا مطلب ہوتا ہے بہت عام، بورنگ یا گھسا پٹا ہم جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو his jokes were so banal that no one can laughed، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کے لطیفے اتنے بورنگ تھے کہ کوئی ہنسا ہی نہیں، اس طرح سے سینٹینس، ٹھیک ہے۔ غور کریں، دوسرے سینٹینس پر چلتے ہیں۔ The movie was full of banal dialogues۔ اب جو مووی تھی، فلم میں صرف پرانے اور بورنگ ڈائلاگس تھے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ایگزامپل آتا ہے، تیسرے نمبر I don't banal conversation، مجھے بورنگ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اس طرح سے آپ اس ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں۔ چلو انٹرسٹنگ اور مزیدار آگے بھی ورڈز آئیں گے، سینٹینس آئیں گے۔ تو چوتھے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے the speech sounded banal and repetitive، ٹھیک ہے۔ تقریر بورنگ اور بار بار دہرائی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پانچویں نمبر پر ایگزامپل آتا ہے she gave me the same banal excuse again۔ اس نے پھر وہی گھسا پٹا بہانہ دیا۔ بہانہ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کو ہم ایکسکیوز کہتے ہیں۔ آپ ایکسکیوز کر رہے ہیں، آپ بہانہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے سمپل سمجھے، انگلش اس کی اتنی مشکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس طرح سے ہی میننگ نکالیں، سینس کو سمجھے کہ یہ کس سینس میں بول رہا ہے، کیونکہ انگلش میں یہ تھوڑی چیزیں ٹرکی سمجھنی ہوتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر جو ورڈ آتا ہے وہ ہے بیریج۔ بیریج کا مطلب ہوتا ہے اچانک بہت زیادہ سوالات یا حملہ ہونا۔ اس کا میں آپ کو اس طرح سمپل یہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچانک کوئی چیز آپ کے پاس تیزی سے آئے، کوئی بھی چیز ہو ایسی جو آپ کے پاس تیزی سے آئے، جیسے ایگزامپل نمبر 1، the teacher faced a barrage of complaint۔ ٹیچر پر ایک دم سے کمپلینٹس کی برسات ہو گئی، مطلب کہ ان کے پاس بہت ساری کمپلینٹ آ گئی۔ تو اس طرح سے اس ورڈ کو یوز کریں، بیریج کو، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر سینٹینس آتا ہے the fan launched a barrage of criticism online۔ اب آن لائن کو ہم انٹرنیٹ بھی بول سکتے ہیں، سینس کو سمجھے۔ فینس نے انٹرنیٹ پر تنقیدوں کی برسات کر دی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سمجھے، شاہ رخ خان پر اس کے فینوں نے تنقید کی بارش کر دی، مطلب کہ اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی۔ تیسرے نمبر پر ایگزامپل آتا ہے he answered the barrage of questions calmly، خاموشی سے، calmly۔ اس نے سوالوں کی برسات کا پرسکون جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ایگزامپل آتا ہے پولیس فیسڈ a barrage of stones from the crowd۔ اب پولیس پر ہجوم نے پتھروں کی برسات کر دی۔ اب پتھر ایک طرح سے پولیس کی طرف لوگوں نے پھینکے، تیزی سے آئے۔ کوئی بھی ایسی چیز اچانک اور تیزی سے آپ کی طرف آئے، اس ورڈ کو اس طرح سے یوز کریں۔ 5 نمبر پر سینٹینس آتا ہے she received a barrage of messages after post۔ کسی نے فیس بک پر ایسی پوسٹ کی، اس کے پاس پھر میسیج کا ان کے پاس برسات ہو گئی، بہت سارے میسیج آ گئے۔ اس سینس کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ اس کی پوسٹ کے بعد میسیجز کا طوفان آ گیا، مطلب کہ بہت سارے میسیج آ گئے۔ تو تیسرے نمبر پر جو ورڈ آتا ہے وہ ہے بیلی۔ بیلی کا مطلب ہوتا ہے غلط تاثر دینا، اصل بات چھپانا، سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ایگزامپل ہے
his brave words belied his fear. اس کے بہادری والے الفاظ اس کی ڈر کو چھپا رہے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ ورڈ یوز ہوگا, آپ یہ سمجھے بس. دوسرے نمبر پر سینٹینس آتا ہے ہر اسمائل بیلیڈ ہر سیڈنس. اب کسی چیز کو چھپاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو بیلیڈ یوز کرتے ہیں. ہر اسمائل بیلیڈ ہر سیڈنس, اس کی مسکراہٹ نے اس کا غم چھپا دیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, آپ سمجھنے کو. تیسرے نمبر پر ایگزامپل آتا ہے دا کام اسکائی بیلیڈ دا کمنگ اسٹارم. آسمان پر جو یہ خاموشی چھائی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے طوفان آ سکتا ہے. طوفان کو یہ چھپا رہی ہے, اس کے بعد آ سکتا ہے اچانک. ٹھیک ہے, ہز اسٹرانگ باڈی بیلیڈ ہز ایج. یہاں پر آپ سلمان خان کی بات کر سکتے ہیں. اس کا طاقتور جسم اس کے اصل عمر کو چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے, چھپا رہا تھا بیلیڈ پاسٹ میں. 5 نمبر پر ایگزامپل آتا ہے دیئر پولائٹ ورڈز بیلیڈ دیئر اینگر. اس کے نرمی بھرے الفاظ لفظ ان کا غصہ چھپا رہے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, اور کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آپ یاد کریں, ٹیسٹ کریں, محنت کرنا ضروری ہے. جتنی دیر میں نے یہ ویڈیو بنایا, یہ سب لکھا, اتنا تو آپ کو کرنا ہوگا. آپ سی ایس ایس کر رہے ہیں تو یہ سب تو کرنا ہوگا نا. چوتھے نمبر پر ورڈ آتا ہے بیلی گرنٹ. بیلی گرنٹ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا لو یا لڑاکا. ٹھیک ہے, نمبر 1 ایگزامپل ہی گریو بیلی گرنٹ ڈیورنگ دا آرگومنٹ. اب بحث کے دوران وہ لڑاکا ہو گیا, جھگڑا اس نے شروع کر دیا. دوسرے نمبر پر بیلی گرنٹ بیہیویئر از ناٹ ایکسیپٹیبل ہیئر. جھگڑا رویہ یہاں پر قابل قبول نہیں ہے. تیسرے نمبر پر آتا ہے شی ساؤنڈیڈ بیلی گرنٹ آن دا فون. اس فون پر اس کی آواز لڑائی والی لگ رہی تھی. اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں بیلی گرنٹ. ٹھیک ہے, تو چوتھے نمبر پر ایگزامپل آتا ہے دا بیلیگرنٹ نیشنز سائنڈ اے پیس ٹریٹی. لڑاکو قوم نے امن کا معاہدہ کیا. آج سے امن کریں گے, لڑائی نہیں کریں گے. یہ اس طرح سے آپ سینس لیں, سمجھ لیں. 5 نمبر پر سینٹینس آتا ہے ہز بیلیگرنٹ ٹون انوائڈ ایوری ون. اس کا لڑاکا لہجہ سب کو برا لگا. ٹھیک ہے, 5ویں نمبر پر ورڈ آتا ہے بینیوولنٹ. بینیوولنٹ کا مطلب ہوتا ہے مہربان, رحم دل. تو سب سے پہلا اس کا سینٹینس ہے دا کنگ واز نون ایز بینیوولنٹ. بینیوولنٹ رولر. بادشاہ کو رحم دل حکمران کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ایک بادشاہ تھا, وہ رحم دل تھا. دوسرے نمبر پر ایگزامپل آتا ہے شی شوڈ اے بینیوولنٹ ایٹیٹیوڈ ٹوارڈ دا پور. اس نے غریبوں کے لیے مہربانی کا رویہ رکھا, غریبوں کے ساتھ رحم دلی کی. اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر ایگزامپل آتا ہے اے بینیوولنٹ اسمائل اسپریڈ اکراس ہر فیس. ٹھیک ہے, تو اس کی جو اسمائل تھی اس کے فیس پر وہ رحم دلی والی تھی. دا آرگنائزیشن رن بائی بینیوولنٹ پیپل. یہ ادارہ آرگنائزیشن مہربان لوگوں کے ذریعے چلتا ہے. اس طرح سے آپ لیں. تو 5ویں نمبر پر ایگزامپل آتا ہے ہز benevolent actions inspired many us. ٹھیک ہے, اس کے رحم دل کاموں نے کئی لوگوں کو متاثر کیا. مطلب کہ اس سے کئی لوگ انسپائر ہوئے, راضی ہوئے, متاثر ہوئے, تو اس کے فین بن گئے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. کیپ واچنگ, اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ. لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں.